اور میں پہلے دن یہ بات عرض کرنا چاہتا تھا، لیکن جو حالات پیش آئے تو مجلس مکمل ہو گئی. بہرحال الحمدللہ رب العالمین. وہ یہ کہ مسلسل میرے پاس سوالات آ رہے ہیں کہ مولانا جو آپ کا مسئلہ ہے یہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر والا، اس کی آپ وضاحت کر دیجئے. ہم مجلس میں آ رہے ہیں، اسی طرح بیرون ملک سے میسیجز آ رہے ہیں، تو دو باتیں سن لیجئے. میں اپنے بارے میں جو الزامات لگے ہیں اس پہ تو میں توجہ ہی نہیں دے رہا. میں یہاں پر صرف آپ کے عقائد کے حوالے سے، کیونکہ سید الشہداء کے واقعہ کربلا سے متصل ہے اس لیے، اور بڑے بچے چیمہ جبی ہوتے ہیں، مولانا اس کا جواب دیں، اس کا دیکھو. میں نے کہا اگر حضرت عباس علیہ السلام کو یہ پسند آ رہے ہیں الزامات، ہم کو بھی پسند آ رہے ہیں. اگر مولا کو نہیں پسند آ رہا ہے تو مولا کا ان کا مسئلہ ہے، جو مولا حساب کتاب کریں گے. ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے. فکر کہاں پر ہے؟ جب ہمارے بچوں کے عقائد خراب ہو. تو یہاں قطعاً میں اپنی پوزیشن کو واضح نہیں کر رہا، یہ ممبر اس لیے ہے ہی نہیں. اور شرعاً شاید اشکال بھی ہو کہ میں اپنے بارے میں کہوں میں نے یہ نہیں کہا وہ کہا، یہ سب باتیں نہیں. لیکن جو الزامات لگ رہے ہیں الحمدللہ کہ وہ جھوٹ پر مبنی ہے اور بڑے عجیب انداز سے جھوٹ بولا جا رہا ہے. خیر، بچوں سے میں یہ گزارش کروں گا بد زبانی بد کلامی نہ کریں، بالکل ادب کے دائرے میں رہیں. اور جو بھی میسج آتا ہے آپ کو برا لگتا ہے میرے حوالے سے، اس سے کہ دلیل کیا ہے، بس یہ بات کریں، اس کے علاوہ نہیں. اب آئیے اس بات کی طرف. اس شہر میں میں نے 5 خمسے اشرے ملا کر پڑھے ہوں گے اسی موضوع پر. ایک زیارت امین اللہ، دوسرا زیارت آل یاسین، کہ جس میں یہ جملہ موجود ہے المعروف ما امرتم بہ والمنکر ما نہیتم عنہ. یہ ہے آل یاسین کا جملہ. زیارت وارث کے زیارت امین اللہ کا جملہ ہے اشہد انک قد امرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. پہلی بات بچوں کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ زیارت آل یاسین، مجھ سے کہا تھا مولانا مشکل لفظ مت استعمال کیجیے گا خدا کے لیے، اور میں وہی کرنے جا رہا ہوں. زیارت آل یاسین احرازیت اور کاشفیت معروف کے بارے میں بات کرتی ہے کہ کسی چیز کی کسی معروف کی معروفیت کو آپ فعل امام سے کشف کرتے ہیں. نماز نہیں پڑھی کسی نے عصر کے وقت، رسول کا سر زانو پر تھا. معروف وہ ہے جو امام کرے. آپ کی کیا گفتگو ہے کہ امام نے معروف کیا کہ نہیں کیا؟ تو میں اس پہ اشر پڑھ چکا ہوں، خمسے پڑھ چکا ہوں اسی پہ. اور دیکھیں میرا کوئی نہ کوئی میڈیا سیل ہے نہ کچھ ہے. اب یہاں بچے جو محبت کرنے والے ہیں وہ آج رات کو اپنی رات کالی نہ کریں، سیاہ نہ کریں. وہ صبح کو جا کر دیکھیں گے اور وہ کلپ نکالیں جہاں سے ہیں 2018 کے، 15 کے، 17 کے، 2020 کے، 21 کے. ایک بڑا مسئلہ ہے وہ یہ. اب دیکھیے علمی طریقے سے تو بات کرنے والے جو لوگ تھے وہ تو منو مٹی تلے دب گئے. تو لیکن بہرحال میں کوشش کروں گا آپ کے لیے. یہ خبردار کوئی نہیں سوچے کہ جو باتیں ہو رہی ہیں ان کے لیے نہیں، میں ان کو مخاطب ہی نہیں کر رہا، میں آپ کو کروں. بیچارے بچے محبت کرتے ہیں. کہ دیکھیے امام حسین امر بالمعروف کے لیے نکلے، نہی عن المنکر کے لیے نکلے. اچھا یہ چھوڑ دیجئے کہ خود یہ کس کتاب میں آیا ہے یہ جملہ، یہ پورا خط محمد حنفیہ کی وصیت میں کیا کیا جملے ہیں. آپ ابتدائی جملوں کو مانتے ہیں، آخر کے جملوں کو بھی مانیں گے کہ نہیں اگر پڑھوں؟ اب سنتے جائیے، جلدی سے بات ختم کروں، آج مجلس کافی طویل ہو جائے گی. تو یہ جو مان لیتے ہیں کہ یہ بالکل مانتا ہوں میں اس جملے کو تھوڑی دیر کے لیے، مولانا امام حسین کے امر بالمعروف کے لیے، نہی عن المنکر کے لیے. مجلسوں میں اگر حرام حلال پہ بات نہ ہو تو یہ مجلس کا مقصد فوت ہو گیا. چاہے وہ عصر عاشور کی مجلس ہو، چاہے صبح اذان علی اکبر کی مجلس ہو، شام غریب، امر بالمعروف ہونا چاہیے، حرام حلال بتائیے. تو میرا ہمیشہ سے ایک اختلاف تھا کہ شب عاشور، شب 21، شام غریبہ، صبح اذان علی اکبر، اذان صبح علی اکبر پہ جو مجلس ہوتی ہے، عصر عاشور کی مجلس، یہ حرام حلال بتانے کے لیے نہیں ہے، جی بھر کے ماتم کرنے کے لیے ہے. اچھا جب یہ بات کی گئی تو یہاں سے اختلاف کا آغاز ہوا. تو بات یہ نہیں تھی کہ امام کے وجود کو امر بالمعروف سے جدا کیا جا سکتا ہے، بات یہ تھی کہ جو معیار آپ مجلس کا معین کر رہے ہیں وہ غلط ہے. اور پھر میں نے پنجابی کلب کے بچے مجھے بہت سارے نظر آ رہے ہیں جو کھایدر میں پڑھتا ہوں مجلس، وہاں پر
کربلا بنیاد اور نتائج. اب مجھے نہیں یاد کس سال کا تھا اور کون سی مجلس تھی. زیارت معصومین میں معصومین کے فضائل یہ دوسرا موضوع, اور حقیقت امامت کہ جو 12:30 1 بجے رات کو اشرا ہوتا ہے کھارا در میں, اس میں میں نے بار بار کہا ہے کہ کربلا کا مطلب ہے 18 ذی الحج کو بچاؤ. کربلا کا مطلب ہے اشہد ان علی ولی اللہ, یہ ہے معروف. تو اور پھر اس کے بعد میں نے یہاں تک کہا کہ نامناسب ترین صلوات وہ ہے, وہاں صلوات جو امام باڑے کے منتظمین شام غریبہ میں نوجوانوں کے ماتم کو روکنے کے لیے بھیجتے ہیں. نوجوان کو ماتم کرنے سے مت روکو شام غریبہ میں, پیٹ رہا ہے پیٹنے دو. آل رسول جلے ہوئے خیموں پہ بیٹھیے, تم کو پڑی اپنی زیارت کی, کرنے دو ماتم, اس کو گریہ کرنے دو. تو جن کو دیکھیے اس معروف سے تکلیف تھی, انہوں نے بات کو توڑ مروڑ کے پیش کیا, اور وہ خدا دیکھ رہا, ہمیں اس سے کوئی گھبراہٹ ہی نہیں ہے. مجھ میں آپ کہیں کہ بھر دو واٹس ایپ کو, فیس بک کو, نہ میرے پاس فیس بک کا اکاؤنٹ ہے, نہ کہیں ٹویٹر, نہ کسی پہ نہیں ہوں. وہ واٹس ایپ پہ اس وجہ سے ہوں کہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں اس کے اندر. تو لہٰذا یہ ایک بات سمجھیے گا, بات واضح ہو گئی بچوں کے لیے. اب میں مزید آسان کر دوں. گلاس میں پانی تو ہے, کون سا ہے؟ نہر کا, برساتی نالے کا, سمندر کا, منرل واٹر, ڈسٹلڈ واٹر, فلٹرڈ واٹر, چشمے کا, پہاڑ کا, پگھلی ہوئی برف کا. گلاس میں پانی تو ہے. نوعیت کیا ہے پانی کی؟ بحث اس پہ ہے. وجود سید الشہداء, وجود معصومین مجسم معروف ہے. کربلا جو گئے کس معروف کے لیے گئے, بحث یہ تھی. توڑ مروڑ کے پیش کیا, اور وہ خدا دیکھ رہا, ہمیں اس سے کوئی گھبراہٹ ہی نہیں ہے. مجھ میں آپ کہیں کہ بھر دو واٹس ایپ کو, فیس بک کو, نہ میرے پاس فیس بک کا اکاؤنٹ ہے, نہ کہیں ٹویٹر, نہ کسی پہ نہیں ہوں. وہ واٹس ایپ پہ اس وجہ سے ہوں کہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں اس کے اندر. تو لہٰذا یہ ایک بات سمجھیے گا, بات واضح ہو گئی بچوں کے لیے. اب میں مزید آسان کر دوں. گلاس میں پانی تو ہے, کون سا ہے؟ نہر کا, برساتی نالے کا, سمندر کا, منرل واٹر, ڈسٹلڈ واٹر, فلٹرڈ واٹر, چشمے کا, پہاڑ کا, پگھلی ہوئی برف کا. گلاس میں پانی تو ہے. نوعیت کیا ہے پانی کی؟ بحث اس پہ ہے. وجود سید الشہداء, وجود معصومین مجسم معروف ہے. کربلا جو گئے کس معروف کے لیے گئے, بحث یہ تھی. اچھا دوسرا آخری بات کیا کہ اب یہ مجھے ناگوار لگ رہا ہے, لیکن سن لیجئے. مولانا جب آپ پر دباؤ پڑا تو آپ نے اپنا بیان چینج کر لیا. آپ کے کہنے سے میں بیان چینج کروں گا؟ جو بچے سنتے ہیں یہاں پر گواہی دیں گے کہ ہم نے مولانا سے سنا ہے. کربلا یعنی مودت امیر المومنین, کربلا یعنی معراج فضیلت. شہداء کربلا کی فضیلت ہے کیا؟ معراج مودت اہل بیت. ایک تو یہ بات. دوسری بات, یہ بات ختم ہو گئی, بہت وقت لیا آپ کا. دوسری بات کہ مجھے تصویر کے ساتھ لوگ بھیجیں کہ مولانا صاحب نے یہ کہا, ان کا ایک قول ہے. سرکار میرا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے, نہ جانے کتنی اچھی باتیں غلط باتیں, مجھ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے نہ اپنی تصویر کے پھیلانے سے. اور اگر آپ یقین کریں ممبر پہ بیٹھا ہوں, لیکن جو سب سے زیادہ مجھے کسی نوجوان دوست نے بھیجا کہ مولانا دیکھیں ماشاءاللہ زبردست, مرجے کے ساتھ میری تصویر کو لگایا گیا. میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ مراجے کے ساتھ میری تصویر کو آپ جوڑ لیں. میں ایک ادنا ترین شاگرد ہونے کے لائق بھی نہیں ہوں مرجے کے. مراجے کی حیثیت یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کو تج دیا ولایت اہل بیت کے لیے. ہمارے پاس مرجعیت کی تاریخ ہے. شیخ صدوق ابن قولوہ ابن خالوہ ابن بابوہ سے لے کر شیخ کلینی, شیخ توسی, علامہ ہلی, علامہ مجلسی, فقہا, مجتہدین, محدثین, انہوں نے دنیا کو ٹھوکر. یہ میری اوقات نہیں ہے کہ آپ مرجے کی تصویر کے ساتھ, کسی بھی مرجے کی تصویر کے ساتھ میری تصویر کو جوڑیں. مانا چھوٹی کر کے لگائیں, بڑی کر کے نیچے کر دیں. مرجے کی حیثیت کہیں آگے کی ہے سرکار. وہ جو دنیا اپنی برباد کر دیں, وہ جو اپنی زندگی کو ختم کر دیں امیر المومنین کی فقہ کے لیے, اصول دین اور فروع دین کے, آپ ان کو میری تصویر کے ساتھ مت جوڑیے. یہ میرا کوئی کام نہیں ہے, میں بالکل اس سے ناراض ہوں اور صحیح نہیں ہے. میری تصویر کو جدا کیجئے. مراجع اعظام, مراجع کرام اس سے کہیں آگے ہیں جو آپ سمجھ سکیں. خوب توجہ کیجئے گا. تیسری بات, مراجع کی توہین کرتے ہیں. اس حد تک گراوٹ کا شکار ہے یہ شہر, اہل بیت کی فضیلت کو, توقیر کو مرجع کی توہین سمجھتا ہے. اگر میں آپ کو
مجھے بات ختم کرنے دیجئے، بڑی مہربانی ہوگی. تو یہ امر بالمعروف والا مسئلہ تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ نوعیت کی بحث ہے، ورنہ وجود امام عین معروف ہے. سرکار جس کے چہرے انور کو دیکھنا عبادت ہو، آپ اس کو، تو یہ بات ہی نہیں تھی. دوسری بات یہ کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر انسان جو نجف جاتا ہے وہ خصوصی ملاقات کر کے آتا ہے. اب کی ہو کہ نہ کی ہو الگ بات ہے. اب میں نے جو مراجع وقت سے سنا ہے، ان کی زبان مبارک سے ائمہ سے اپنا مقابلہ کراتے وقت، وہ اگر میں بتا دوں تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ مرجع اپنے آپ کو کتنا حقیر سمجھتا ہے وجود امام کے مقابلے میں. لہٰذا میں نے کہا کہ آپ مرجع کو امام کے ساتھ مت لائیں. اور اپنے بارے میں کیا کہتے تو خبردار میری تصویر کو مراجع کہاں، ان کی نالین ہمارے سر کا تاج ہے. ایک تاریخ ہے مرجعیت کی، اس پہ پھر کبھی گفتگو ہوگی. لہٰذا شیخ انصاری سے جب پوچھا گیا کہ آپ سرکار جب آتے ہیں حرم حضرت امیر میں تو آپ اس وقت آئے کیجیے تاکہ زائرین کا ازدحام ہو، تاکہ جب آپ آئیں تو لوگ آپ کو زیارت کرتے ہوئے دیکھیں، زری کو چومتے ہوئے دیکھیں، اور وہ بھی زری کو چومیں آ کر. کہا دیکھو اگر تم یہ کہہ رہے ہو تو میں صحیح نہیں ہے کہ میں زری کو چوموں جناب امیر کی. سننے والا بھونچکا رہ گیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں، انحراف یہاں تک آ گیا. کہا کہ میں چوکھٹ کو اس لیے چومتا ہوں کہ زائر امیر المومنین کے قدم یہاں پڑے ہیں. تو یہ مرجعیت کی ہم نے مرجع سے سرکار سیکھا امامت کا ادب. کہا کہ کیا مطلب، کہا کہ ابو الفضل عباس کی منزلت یہ تو ہم کو اجازت دی گئی، یہ تو ہم چومتے ہیں. ابو الفضل عباس کی شان ہے کہ امیر المومنین کو آ کر مخاطب کرے، زری کو چومے. ہم لوگ ظاہر امیر المومنین کے قدم کی جگہ کو چومتے. لہٰذا یہ بات میرے خیال سے واضح ہو گئی. اور تو لہٰذا نوعیت کی بحث ہے کہ سید الشہداء کس لیے نکلے. اب آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھتا، آپ اس سے کہہ رہے ہیں امام حسین نماز کو بچانے نکلے. بچہ پلٹ کر ایک بات کہے کہ امام حسین نے کب کہا کہ میں نماز کو بچا رہا ہوں. اب اس پہ کل صبح کو پھر ایک بلوا ہو جائے گا. میں کہہ رہا ہوں روایت دکھائیے. 5ویں امام کی روایت ہے، بنی الاسلام علی الخمس، 5 چیزوں پر اسلام کی تعمیر ہے. اور فرمایا 5ویں چیز الولایہ، 5ویں چیز ہے ولایت. وما نودی بشیء کما نودی بالولایہ. اور جس طرح سے ولایت کے بارے میں پکارا گیا ہے کسی چیز کے بارے میں نہیں پکارا گیا. فرمایا کیونکہ جب ولایت ہوگی تو ولایت کے مطابق تمام الزکوٰۃ و تمام الصلاۃ و تمام الحج و اداء الزکوٰۃ و اداء الخمس والجہاد. جب ولایت اپنے مقام پر ہوگی تو فروع دین اپنی حقیقت کو پائیں گے. لہذا سید الشہداء گئے تھے، سن لیجئے. ہمیشہ میں نے کہا پرانے، اب یہ بچے انشاءاللہ نکالیں گے کہ پرانے اشروں سے میں نہیں کہہ رہا، لیکن یہ کریں گے چاہے کہوں یا نہ کہوں کہ سید الشہداء کا مقصد کیا تھا؟ حب علی ابن ابی طالب، ولایت علی ابن ابی طالب، موالات جناب امیر المومنین، موالات اہل بیت. اور یہ آج کی گفتگو یہی ذکر الہی ہے.